ماشاءاللہ یہ محمد علیہ السلام کے بعد میں آپ کا بیرون ریاست سے تعلق رکھنے والے جن میں عمل میں محمد علیہ السلام میرے لب پہ اس کا پاک نام آیا، الحمدللہ میرے لب پہ اس کا پاک نام آیا، چمن میں جس کی آمد سے بہاروں کا بیان آیا، وہ رہ کر جس کا نقش قام ہر ایک رہ روے کے کام آیا، وہ ساتھی جس کے ہاتھوں سے میں یہ وحدت کا جام آیا، سوچ کے تھوڑی کر لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی فی قصۃ المہدی لا یترک بدعۃ الا اذالها ولا سنۃ الا اقامها. وقال مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام ما مذہب عاشقاں آوردیم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و صدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر. شہ نشین پہ تشریف فرما ذی وقار ذی احترام مرشدین اکرام صدر والا مرتبت فقراء اعظام والدی ماجدی سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس کی دو اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. ایک تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے مکمل 600 سال ہونے پر یہ جلسے کا انعقاد اس خوشی میں کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک خادم قوم کی خدمت کو سراہا جا رہا ہے جو آپ تمام کے سامنے ایک کتابی شکل میں جو سو پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام لولو المرجان ہے. ان دو نسبتوں سے آج کی اس مجلس کا جو سو انعقاد کیا گیا ہے. حاضرین گرامی، اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. فقیر علمی گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ آپ کی سطح تک اتر کر بات کرے. یہاں مولوی موجود ہیں، عالم موجود ہیں، فاضل موجود ہیں،
اہل قرآن موجود ہیں، اہل حدیث موجود ہیں، ذی وقار مفکران ملت موجود ہیں، ان تمام کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب مبین میں سورہ مائدہ کی 54 آیت یعنی کہ 54ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم دین اسلام سے ارتداد کرتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ۔ عربی کے لحاظ سے اس کا ترجمہ یوں ہوگا، پس عنقریب اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یأتی آئے گا اللہ اللہ بقوم ایک قوم کے ساتھ۔ اب جو آیت ہے، اس آیت کو متشابہات میں لایا جاتا ہے۔ متشابہات کیا ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب میں، اس میں چند محکمات بھی ہیں اور چند متشابہات بھی ہیں۔ محکمات، متشابہات، واقعات اور فقہ، ان تمام چیزوں پر مبنی 6666 آیات ہیں۔ حاضرین گرامی، واقعات آپ بآسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جن میں نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کے قصص ہیں، ان کے واقعات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اور جو محکمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے کرنے کا، وہ محکمات ہے۔ اور محکمات اس کو بولتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی بات انسانوں تک واضح اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کو محکمات بولتے ہیں۔ فقہ، قرآن پاک میں 6666 آیات میں سے 500 آیتیں صرف فقہ پر مبنی ہیں، جن میں مسائل ہے، حلال حرام، فرض واجب مکروہ مباح، جتنے بھی 8 چیزوں کی تقسیم کی گئی ہے، ان 500 آیات پر کی گئی ہے۔ جیسا کہ تفسیرات احمدیہ، اس کے اوپر مبنی ایک تفسیر بھی رکھی گئی ہے جو 500 آیات پر مشتمل ہے۔ اب بچی بات متشابہات کی، تو متشابہات ان آیات کو بولتے ہیں یا بتلاتے ہیں جن کو لفظ بہ لفظ نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کی گہرائی میں نہ اترا جائے، اس کے معنی کو گہرائی میں اتر کر تعویل نہ کی جائے، تلاش نہ کی جائے، اس وقت تک اس معنی کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایمان والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان سے پھرنے لگو گے، اسلام کو چھوڑنے لگو گے، ارتداد کرنے لگو گے، اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ۔ یہ لفظی معنی ہے۔ حاضرین گرامی، متشابہات ایسے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر متشابہات آیات فرمائی ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، پیر سے، کسی عضو سے اللہ تبارک و تعالیٰ قید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو تمام تر جتنے بھی 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک، جب تک کہ قرآن زمین پر رہے گا، اس وقت تک جتنے بھی مفسرین اور علماء یہاں موجود جیسے ہیں، اور بھی علماء جو اس تقریر کو اگر آگے دیکھیں گے بھی، تو ہر عالم نے ید اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ لی ہے، ایک تعویل نکالی ہے کہ خدا کا ہاتھ سے مطلب خدا کی رحمت ہے ان کے ہاتھوں پر، خدا کے ہاتھ سے مطلب خدا کی طاقت ہے ان کے ہاتھوں پر۔ ایک تعبیر لی گئی ہے، ایک تشبیہ لی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایک جگہ پر وجہ اللہ کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کا چہرہ۔
ऐनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहां कहीं अपना चेहरा घुमाते हो वहां खुदा की सूरत चेहरा मौजूद है। ये लफ्जी तर्जुमा है, लेकिन खुदा का चेहरा मौजूद कैसे हो सकता है? खुदा खैद नहीं है, खुदा हर चीज से मुबर्रा है, हर चीज से पाक है, हर चीज से मुनज़्ज़ा है। अल्लाह ताला को खैद नहीं किया जा सकता, ना हाथ से किया जा सकता है, ना जो है सो चेहरे से किया जा सकता है। तो फिर उसके अंदर तावील क्या की जाएगी, उसके अंदर तशबीह क्या दी जाएगी, उसके अंदर तफहीम ये की जाती है। तमाम तर उलमा बताते हैं कि वजहुल्लाह से मुराद खुदा की मौजूदगी है। तुम जहां कहीं चेहरा घुमाते हो वहां खुदा की जात मौजूद है। वजहुल्लाह से मुराद खुदा का दीदार है। तुम जहां कहीं चेहरा घुमाते हो वहां खुदा का दीदार होता है। जैसा कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, लोग खुदा को देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। खुदा हर जगह मौजूद है। मौजूद होना अलग चीज है, उस मौजूद का इरफान होना अलग चीज है। ये मौजूद है। इसी तरीके से कई एक जगह पर अल्लाह ताला ने ऐनुल्लाह का भी जिक्र किया है। अल्लाह की आंख, जब हाथ नहीं, चेहरा नहीं तो आंख भी नहीं होगी। आंख से मुराद क्या लिया जाएगा? अल्लाह ताला की आंख, यानी कि अल्लाह की नजर। अल्लाह तबारक व ताला हर चीज से बाखबर है, हर चीज पर नजर रखता है, हर चीज को जानता है। जो जाहिर है उसको भी जानता है, जो बातिन है उसको भी जानता है, तुम्हारी नीयतों को पहचानता है। अल्लाह ताला की ऐन से मुराद अल्लाह की खबर है। अल्लाह ताला हर चीज की खबर रखता है। इसी तरीके से कई एक मुतशाबिहात आयात अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाई है, जैसा कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन मकर करने वाला है। उससे मुराद कुछ और लिया गया है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का एक और जगह सूरह फजर की जो 22वीं आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वो जा रब्बुका, और उनके पास उनका रब चला गया, उनका पास उनका रब आ गया। रब के आने से मुराद यहाँ पर तशबीह ली गई है, यहाँ पर तफसीर बयान की गई है। अल्लाह के आने से मुराद अल्लाह की दलील है, अल्लाह की बुरहान है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कतईयत है, उस चीज को बयान किया गया है। अब एक बात को मैं थोड़ा सा तूल देते हुए, एक आयत के ऊपर थोड़ा सा तूल देते हुए अपनी बात के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सिबगतुल्लाह भी फरमाया है, एक जगह अल्लाह ताला ने सिबगतुल्लाह भी फरमाया है, जिसका माना होता है अल्लाह का रंग। जब अल्लाह का हाथ नहीं, अल्लाह की आंख नहीं, अल्लाह का जो चेहरा नहीं, तो फिर अल्लाह का रंग क्या चीज है? अल्लाह का रंग क्या चीज है? तो हाज़िरीन गिरामी, उसकी तफहीम, उसकी तफसीर बयान की जा रही है कि अगर हम आसमान की तरफ नजर करते हैं तो आसमान में जितने रंग है, जितने सतरंगी चीजें अल्लाह ताला ने आसमान में बनाई है, सारे रंगों में अल्लाह का रंग है। जमीन को जब हम देखते हैं, चाहे वो सोना हो सोने का रंग हो, चांदी हो चांदी का रंग हो, लोहा हो लोहे का रंग हो, तांबा हो तांबे का रंग हो, पत्थर हो पत्थर का रंग हो, जितने भी जमीनी रंग है उन रंगों में भी अल्लाह का रंग है। अगर इंसान की तरफ देखते हैं, इंसान गोरा भी होता है, काला भी होता है, सांवला भी होता है, गंदुमी भी होता है, गुलाबी भी होता है, सुर्ख भी होता है। हर जगह के इंसान उनकी मिट्टी के एतबार से अलग अलग अल्लाह ने बनाए हैं, उन सब में भी अल्लाह का रंग है। जितने जानदार हैं, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो समक हो, शजर हो, हजर हो, जितने भी अल्लाह ताला के मखलूकात है, सारी चीजों में अल्लाह का रंग है। यहाँ तक के जितने रंग है उतने लोगों के अंदर जबानें भी है, हर जबान में अल्लाह का रंग है, हर कलाम में अल्लाह का रंग है। अल्लाह की हर किताब में, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, उसमें अल्लाह का रंग है। यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर, उनके तमाम अहादीस, उन हदीसों में अल्लाह का रंग है। अल्लाह का आखिरी खलीफा जो महदी मऊद अलैहिस्सलाम मऊद है, उस महदी मऊद अलैहिस्सलाम के नखलियात मुबारका में भी अल्लाह का रंग है। तो हमको समझ में आ रहा है कि हर चीज में अल्लाह का रंग है, लेकिन हर रंग के बावजूद जब रंग की असल माहियत को हम देखते हैं तो रंग से मुराद अल्लाह के अखलाक बताए गए हैं, रंग से मुराद अल्लाह का दीन बताया गया है, रंग से मुराद
اللہ کی ہدایت لی گئی ہے۔ اگرچہ کہ رنگ سے ہم رنگ بھی مراد لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ اندر بھی ہے، اللہ باہر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر رنگ میں اللہ ہے۔ یہ رنگ کی حقیقت ہے۔ اب حاضرین گرامی، آپ کے سامنے جیسا کہ آج کی ایک اور نوعیت اس مجلس کی رکھی گئی ہے، لولو المرجان۔ بندے کے ہاتھ میں بھی لولو اور مرجان موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے لولو اور مرجان کی، ان میں بھی دو رنگ ہے۔ اور لولو مرجان قرآن کی ایک آیت بھی ہے۔ دو پتھر ہے، ایک ہے لولو، ایک ہے مرجان، اور ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ رحمان میں بھی آیت رکھی ہے۔ لولو بولتے ہیں موتی کو، اور مرجان بولتے ہیں وہ سرخ سلیمانی من کے جن کو مچھلیاں اندر سمندر میں اپنا گھر بناتی ہیں، وہ مرجان ہوتے ہیں، قیمتی پتھر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے مچھلیاں اپنا گھر بناتی ہیں۔ اب دیکھیے، جیسا کہ صبغت اللہ متشابہات میں ہے، جس کی عام فہم نہیں ہو سکتی جب تک کہ روایات درایات اس کے حوالے جات نہ ملے، جب تک کہ اس کی تفہیم گہرائی میں جا کر نہ کرے، تو لولو اور مرجان بھی اگرچہ کہ دو پتھر کے نام ہے، ایک موتی ہے، دوسرا مرجان ہے، ایک پتھر ہے لال رنگ کا، لیکن جب اس کی حقیقت اور معنی کی طرف ہم جاتے ہیں تو کئی ایک تفاسیر ان کے حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ در منصور، تفسیر در منصور میں روایت بیان کی گئی ہے، ابن مردویہ بیان کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ سورہ رحمان کی ان آیات کے اوپر تفسیر لکھ رہے ہیں، اور حدیث کے حوالے سے دیکھیے بات کو سمجھنے کے لیے درایات، ذرائع لگتے ہیں، بزرگوں کے حوالے لگتے ہیں، یا اولیاء کے حوالے لگتے ہیں، یا پھر صحابہ کے حوالے لگتے ہیں، یا خود حدیث کے حوالے لگتے ہیں۔ یہاں پر در منصور حضرت امام مالک، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی کر کے بتا رہے ہیں کہ قرآن کی سورہ رحمان کی ان آیت پر کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر چلتے ہیں ساتھ مل کر، برزخن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نہیں، تجاوز کرتے نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن مردویہ تفسیر در منصور میں کہہ رہے ہیں کہ دو سمندر ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، ایک حائل ہے، اور وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ یہ حقیقت میں بات تو ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، دو سمندر بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے دیکھے ہیں، جو دنیا میں ایسے سمندر ہے جو ساتھ چلتے ہیں، لیکن در منصور میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ بحرین سے مراد حضرت مولا علی مشکل کشا اور بی بی فاطمہ ہے۔ وہ گہرائی میں جا کر بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دو سمندر آپس میں جو چل رہے ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ ہے اور مولا علی ہے، اور ان کے درمیان جو برزخ ہے وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کی موجودگی سے یہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، اور اس کے بعد ان کے درمیان سے لولو اور مرجان جو نکالے جا رہے ہیں وہ حضرت امام حسن اور امام حسین نکالے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ آیات ظاہری میں کچھ بیان کر رہی ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ آیات محکمات ہے، لیکن جب یہ تفسیر ملتی ہے، اس کی تشریح ملتی ہے، تو ان سے پنجتن پاک کی حقیقت نکل کے آ رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ، حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخ سے مراد، اور لولو اور مرجان سے امام حسن اور امام حسین یعنی کہ اہل بیت اطہار مراد ہے، جن میں مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ یعنی کہ پنجتن پاک کی حقیقت کے ساتھ یہاں پر اہل بیت اور مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے، جیسا کہ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بندہ مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دینا چاہے
تو سورہ بقرہ کے الف لام کے الف سے لے کر سورہ ناس کے سین کے ایک ایک حرف سے ثبوت مہدی دے سکتا ہے، تو لولو المرجان میں بھی اہل بیت اور اہل بیت میں مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مل رہی ہے۔ حاضرین گرامی، اب اگر ہم لولو المرجان کی حقیقت کو جو دیکھتے ہیں، پتھر کو، یہ حقیقت ہے اور یہ اس کا مجاز ہے۔ کتاب اس کا مجاز ہے لیکن حقیقت یہ پتھر ہے۔ اب یہ پتھر کی رنگت کو جو صبغت اللہ ہے، اللہ کا رنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کا رنگ سفید ہے اور اس کا رنگ لال ہے۔ جب ہم سفید اور لال کی طرف دیکھتے ہیں تو سفید گویا کہ اسلام ہے، اور جو لال ہے اس سفید لباس میں رہنے والا وہ جسم ہے کہ جب کبھی اسلام پر تلوار چلائی جاتی ہے، وار کیا جاتا ہے، تو وہ جو جسم ہے اس کو مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو اپنے آپ پر وار لیتا ہے اور اسلام کو اپنے خون سے لال رنگ دیتا ہے۔ یہ مہدویت ہے۔ پیر و مرشد حضرت میاں سید شہاب الدین صاحب اسحاقی مدد اللہ العالی جس وقت کی اس کتاب کا اجرا حیدرآباد میں ہوا، تو فقیر نے میاں میں ایک منٹ لے سکتا ہوں کتاب، اس کتاب کو بندے نے بتایا میاں اس کے دونوں طرف لولو ہی لولو ہے، ادھر بھی موتی ہے ادھر بھی موتی ہے۔ میں نے کہا حضرت کتاب کا نام لولو اور مرجان ہے لیکن دونوں طرف لولو ہے، تو میاں نے بڑی اچھی بات کہی، جیسا کہ بندے نے کہا اسلام، لولو سے مراد اگر اسلام ہے تو اس کے اندر رہنے والی چیز مہدویت ہے۔ اگر یہ دونوں طرف لولو ہے تو اس کے اندر رہنے والی چیز مہدویت ہے کہ نقول مہدی موعود علیہ السلام اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ مہدویت ہے اور مہدویت کو پہنچانے کا ایک جو سو ذریعہ یہاں پر بنایا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، مہدویت ہی وہ چیز ہے جس کو اسلام کا سر کہا جاتا ہے، اسلام کی عالیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مہدویت عین الاسلام است، کہ مہدویت تو عین اسلام ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی لولو اور مرجان کی حقیقت، کیونکہ لولو اور مرجان ملتے ہیں سمندر کے گہرائیوں میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشریعت بحر، شریعت اگر سمندر ہے، والطریقۃ سفینۃ، تو طریقت اس میں چلنے والی کشتی ہے۔ والحقیقت صدف، اور جو حقیقت ہے وہ سیپی ہے۔ والمعرفت در، اور اس کے اندر جو موتی ہے، جو گوہر ہے، وہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ موتی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان تک پہنچا دے وہ موتی ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کی مثال اگر آسانی سے بتائی جائے تو شریعت اگر دودھ ہے، شریعت اگر دودھ ہے تو طریقت دہی ہے، طریقت اگر دہی ہے تو مسکا حقیقت ہے، اگر مسکا اس کی حقیقت ہے تو پھر معرفت اس میں سے بنتا ہوا گھی ہے۔ دودھ جتنا اچھا ہوگا، گھی جو آخری میں بنے گا اتنا بہترین گھی ہوگا۔ اگر دودھ بیکار ہوگا، ہلکا ہوگا اور بالکل پتلا ہوگا، گاڑھا نہیں ہوگا، تو اس کا گھی بھی بالکل معمولی پتلا اور بے اثر ہوگا۔ مثال کی طور پر آپ کو دودھ ملا ہی نہیں، آپ کو شریعت ملی ہی نہیں، تو آپ کو اس گھی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے پاس دودھ آ بھی جائے لیکن آپ نے اس دودھ کو نہیں سنبھالا، تو اگر دودھ نہیں سنبھلا، دودھ خراب ہو گیا، دودھ گر گیا، دودھ پھٹ گیا، تو شریعت اگر مل بھی گئی لیکن آپ نے شریعت کا پاس نہیں رکھا، شریعت کے اصول پر نہیں چلے، اور جب شریعت کی حقیقت تک نہیں پہنچے تو نہ طریقت تک جا سکتے ہیں، نہ پھر جو حقیقت تک جا سکتے ہیں، نہ معرفت تک جا سکتے۔ جب آپ کو سمندر ہی نہیں ملا تو کہاں کی کشتی، کہاں کی سیپی اور کہاں کے موتی آپ کو مل سکتے ہیں؟ تو آپ کو چاہیے کہ پہلی چیز
کو حاصل کرے وہ بحر ہے، وہ سمندر ہے. جب سمندر میں گوتا لگائیں گے تبھی تو سیپی اور موتی پائیں گے، اور سیپی اور موتی کناروں پہ نہیں ملتے، اس کو سمندر کے گہرائیوں میں جانا پڑتا ہے، اور گہرائی میں جانے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے. سمندر ہو کشتی ہو تو گہرائی تک جانے کا راستہ ملتا ہے، پھر غوطہ لگاؤ تو سیپی تک پہنچتے ہیں، پھر سیپی کو نکال کر اس میں سے موتی لو تو موتی حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے سو طریقت اور شریعت جو سمندر کے ذریعے سے ہم جا رہے تھے، مطلب یہ معنی یہ کہ متشابہات کس کو بولتے ہیں اس کی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آیات آسانی سے سمجھ میں نہ آئے اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. جیسا صبغت اللہ کا مقام بندے نے بتایا، جیسا کہ لولو اور مرجان کا بندے نے جو سو معنی بتایا، اسی طریقے سے یہ بھی جو آیت ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کے ساتھ آئے گا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے. تو اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ آئے گا سے مراد اللہ کی دلیل آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی برہان آئے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینہ آئے گی. اسی پر سورہ ہود کی 17ویں آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور وہ بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل بن کر آیا ہے، اللہ کے رب کے پاس سے آیا ہے، اور جس پر قرآن بھی گواہی دے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہی دے رہی ہے. تو جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بینۃ اللہ سے مراد بندے کی ذات ہے، کہ بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ آیا ہے، قرآن کے بیان کے ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خلافت کے ساتھ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیدار کی تعلیم لے کر آیا ہے، بندہ ہی اللہ کی برہان بن کر آیا ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام نے اس برہان کا ذکر کیا، بینۃ اللہ کا ذکر کیا، تو اب یہاں بھی اللہ سے مراد، جیسا کہ سورہ فجر کی 22ویں آیت میں وہ جاء ربک، تمہارا رب تمہارے پاس آیا سے مراد اللہ کی آمد سے مراد اللہ کی دلیل لی گئی تھی، اللہ کی برہان لی گئی تھی. تو یہاں پر بھی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ سے مراد اللہ کے لفظی معنی اور مراد متشابہات کے اندر تعویل میں جاتے ہوئے، گہرائی میں جاتے ہوئے اللہ کی برہان بینۃ اللہ ہی لیا جائے گا. اور بینۃ اللہ کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ذات سے نسبت دے کے فرمایا ہے. چنانچہ اس آیت میں بھی اللہ کے نام کے اوپر مہدی موعود علیہ السلام کی ہی نام کی تعویل کی جائے گی. تو یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام نے خود وضاحتاً فرمایا کہ اس آیت میں بھی بندے کا تذکرہ اور بندے کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ اللہ آئے گا سے مراد مہدی موعود اللہ کی جانب سے آئیں گے، واضح دلیل لے کر آئیں گے، ایک قوم کے ساتھ آئیں گے. یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت کو بتا رہا ہے. یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت، اور پوری آیت عظمتوں سے بھری پڑی ہے. پوری آیت آخر تک مہدویوں کی اور قوم مہدی کی، مہدی موعود علیہ السلام کی صرف اور صرف عظمت کو بتایا جا رہا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، مہدی موعود اللہ کے نام کی جگہ پر تعویل مہدی موعود کا نام لایا جا رہا ہے. تو کتنا بڑا مقام مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی موعود کو ایک قوم کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ قوم کیا کرے گی؟ یحبہم، اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا. یہ عظمت قوم مہدی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو
ہر انسان سے، ہر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اللہ محبت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارتداد کے ساتھ فرما رہا ہے، ایمان والوں کو فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اگر پھر جاتے ہو، اللہ ایک ایسی قوم کے ساتھ مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا کہ جس سے اللہ محبت کرے گا، اور جواباً وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرے گی۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی قوم کی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو محبت کا بدلہ محبت ہے۔ اللہ تو محبت کرتا ہے، ہر ایک سے کرتا ہے، کہیں رحمان بن کر محبت کرتا ہے، کہیں رحیم بن کر محبت کرتا ہے، لیکن بدلے میں اس محبت کا جواب جب محبت سے دیا جاتا ہے تو یہ ہوا احسان کا بدلہ احسان۔ یہ ہے اصل محبت کا تقاضا، اور یہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اور حقانیت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر رحم کریں گے اور کافروں پر سخت رہیں گے۔ یہ مومنوں پر رحم کریں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہر ایک کو محبت سے پکارا، ہر انسان کو بھائی کہہ کر پکارا، یہاں تک کہ دائرے میں آنے والے جانوروں کو آپ نے اپنے جو کتوں کو بھی آپ نے بھائی لالو، بھائی کالو کے نام سے یاد کیا۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، جیسا کہ پیشرو مقرر نے کہا نسبت کے تعلق سے، تو جو نسبت مہدی موعود علیہ السلام میں آ جاتا ہے، ایمان کے زمرے میں آ جاتا ہے، صحابی وہ مہاجر بن جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اور وہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ مہدویوں کی عظمت اور مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت کی عظمت ہے۔ اذلۃ علی الکافرین، اور کافروں کے ساتھ سختی سے رہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی ہے کہ ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اترکوا الدنیا لاہلیہا، دنیا کو چھوڑ دو دنیا والوں کے لیے، اور اللہ والے اپنے اللہ والوں کے ساتھ الگ جگہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو ماننے والی قوم اور مہدویوں کی جو عظمت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کیسی جہاد؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے حقانیت کے بیان دیتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں جہاد اپنے قلم سے کرتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جہاد میں جب آگے اور بڑھ جاتے ہیں، پھر اپنے خون سے جو ہے اللہ کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بھائی سید خندمیر نے یہاں پر جو کام کیا ہے، اور ان جیسے ان کے ساتھیوں نے اور ان جیسے اوروں نے، جتنے بھی مہدوی زمانے بھر میں 600 سال سے چلے آ رہے ہیں، ان تمام بزرگوں نے یہی کام کیا ہے کہ حقانیت کو بیان کیا ہے، زبان سے جہاد کیا، قلم سے جہاد کیا، اور پھر وقت آیا تو اپنے خون سے بھی جہاد کیا ہے۔ کچھ بھائی یہ بھی فطرت رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو زبان سے اور قلم سے اور تلوار سے جہاد کرتے ہیں، اور کچھ بھائی وہ بھی ہوتے ہیں جو ان جہادوں سے ہٹ کر اپنے آپ میں جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس سے لڑتے رہتے ہیں، اور خود میں جہاد کر کر اللہ تعالیٰ کے پاس قربت کے مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے بندے عباد الرحمن، رحمان کے جب بندے زمین پر چلتے ہیں،
تو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے جھکا دیتے ہیں، خاموشی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطبت کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ چاہے منکر مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے منافق مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے مرتد مہدی ہو، وہ جاہل لوگ چاہے چن پٹن کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ چاہے حیدرآباد بنگلور کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ گجرات کے رہنے والے ہو، وہ جاہل لوگ جیسے دبئی میں بیٹھنے والے ہو، وہ جاہل لوگ چاہے امریکہ میں بیٹھنے والے ہو، جہاں کہیں بھی ان جوہلا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایسے جاہلوں کے سامنے، اور قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نقلیات مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہتھیار سے لڑنے کو آ جاتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور جو عباد الرحمان ہوتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، ان کی تشنگی، ان کے اندر تشنگی بھرنا چاہتے ہیں، ان کو راہ خدا سے بھٹکا کر راہ دنیا کی طرف یا اور کہیں لگانا چاہتے ہیں، تو ایسے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب کتوں کی ٹولی بھونکنا شروع کرتی ہے اور اگر ہاتھی وہاں سے چلنے لگے تو ہاتھی چلتا جاتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ کتوں کا کام بھونکتے رہنا ہے، ہاتھی کا کام چلتے رہنا ہے۔ اور ہاتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاتھی سے مراد وہ اللہ والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست ملنگ رہتے ہیں، وہ اللہ والے جو صبح و شام سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ جو صلاۃ الوسطیٰ کی پابندی کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگ جاہلوں سے بات نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے اپنی مصروفیات میں رہا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں مہدویوں کی شان ہے۔ کبھی شان جہاد کرتی ہے مہدی موعود علیہ السلام کی قوم، کبھی اللہ کو یاد کر کے جاہلوں سے منہ پھیر لیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ ایمان اور ارتداد کی بات چل رہی تھی، اے ایمان والو پلٹ جاؤ گے مذہب سے، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ قوم مہدی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، تو فضل سے مراد بھی ایمان لیا جائے گا، فضل سے مراد بھی تصدیق لی جائے گی۔ ذالک فضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل جو تم نے تصدیق کی ہے، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، اپنی تصدیق مہدی موعود کی ادا کرتا ہے، اپنی جیسے ایمان کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، صرف آیت اپنے آپ میں مہدوی جتنی بھی قوم ہے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت اور عظمت کو ہی بیان کر رہی ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقد الدرر میں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا یترکو بدعتن الا ازالہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کسی بدعت کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اس کو مٹا دیں گے، ولا سنتن الا اقامہا، اور کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہر سنت کو قائم کر دیں گے۔ ایک مرتبہ مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں کچھ لوگ آئے جنہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کی جو چرچے اور ان کی حقانیت کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ دائرے میں آئے اور اس وجہ سے آئے اگر کوئی کرامت، کوئی ایسی چیز ہم کو نظر آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے تک رہائش کی لیکن کوئی کرامت
کرامت نہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اب بھائی ہم چلتے ہیں، یہاں تو کوئی کرامت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب جانے لگے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ان پر نظر پڑی، موعود علیہ السلام نے ان کو بلوایا اور فرمایا بھائی کہاں آ رہے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے بہت کچھ آپ کے تعلق سے سن رکھا تھا، ہم چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ کوئی کرامت نظر آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کر لے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے جواباً کیا فرمایا کہ کیا تم نے کوئی فرض کو ترک کرتے ہوئے دائرے میں دیکھا ہے؟ بندے سے کوئی فرض چھٹا؟ کہا نہیں۔ کوئی واجب چھٹا؟ کہا نہیں۔ کوئی سنت چھٹی؟ کہا نہیں۔ کوئی مستحب چھٹا؟ کہا نہیں۔ تو پھر جب کوئی فرض واجب سنت مستحب نہیں چھوٹتا ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ شریعت محمدی کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے، اور جن کرامتوں کو سحر جادو سے مماثلت دی جا رہی ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے تو ان کرامتوں کو ملامتوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ ہمارے لیے ملامت ہے جو دین محمدی پر پوری طرح سے قائم ہو جائے، جو شریعت محمدی کا لحاظ کرنے لگ جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے صبح و شام کو نہ دیکھے اور اپنے سفر اور حضر کو نہ دیکھے، دھوپ چھاؤں کو نہ دیکھے، حکم رسول ہے، حکم مہدی ہے، فوراً ادا کرے۔ یہی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے کہ آپ ہر سنت کو قائم کریں گے اور ہر بدعت کو مٹا دیں گے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اس سے بھی آپ معلوم کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے، اور وہی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت جنہوں نے 1000 سے زیادہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات کو جو 1400 سال سے آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آج سے جو 600 سال کچھ کم سال قبل مہدی موعود علیہ السلام نے اس رات کی خبر دی اور فرمایا کہ یہ رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں کام کرو کہ نماز قائم کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نیت بھی فرمائی ای 2 رکعت را بجائے فرض بشماری کہ ان 2 رکعتوں کو بحیثیت فرض کے ادا کرو۔ تو وہ رات جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی رأیتھا فنسیت، مجھے وہ رات بتلائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی، اس رات کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت نہیں تو کیا ہے؟ اور مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو جو اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے اس کو عشق نامہ کہہ کر فرمایا ہے، عشق نامہ کہہ کر دیا ہے۔ وہ قرآن ہم تمام مہدوی اس قرآن کو اپنے سر آنکھوں پر رکھنے والے، اس کی ہر آیت کو محکم جاننے والے، اس کی ہر آیت کو ناسخ جاننے والے جتنے بھی غیر مہدوی ہیں، ان کا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ قرآن ناسخ بھی ہوتا ہے، قرآن منسوخ بھی ہوتا ہے، کبھی قرآن سے قرآن کٹ جاتا ہے، کبھی حدیث متواتر سے قرآن کٹ جاتا ہے، لیکن قربان جائیے آپ کے ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام پر کہ موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن صرف ناسخ ہوتا ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کی شان ہے، جو کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان رکھتا ہے، اس کلام اللہ کو بندے آپس میں ٹٹول کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں منسوخ ہو سکتا ہے، قرآن کی بات خدا کی بات کٹ سکتی ہے، لیکن قربان جائیے مہدی موعود علیہ السلام پہ، موعود علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کاٹ سکتا ہے، کٹ نہیں سکتا۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے تعلق سے جیسا کہ دشمنوں میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے مددگاروں نے حدیثوں میں جو خلط ملط کر دیے ہیں، حدیثوں میں جو ابھار دیے ہیں، حدیثوں کی بھرمار کر دی ہے، اب اس حدیث کو سمجھنے کی بات آئی، مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہارے سامنے حدیثیں آئیں اور اس کے سمجھنے میں، اس کے مقام کے سمجھنے میں اگر تم کو تکلیف ہو تو حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو یا بندے کے عمل پر پیش کرو،
کیونکہ اگر حدیث صحیح ہوگی تو قرآن کے مطابق ہوگی، اگر قرآن میں نہیں تو بندے کے قول و عمل کے برابر ہوگی۔ کیونکہ حدیث کی جانچ مہدی موعود علیہ السلام پر جو مبنی کی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، اس کی بنیاد مہدی موعود علیہ السلام پر رکھی جا رہی ہے، وہ اس لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام مامور من اللہ، خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ جب اللہ کی برہان سامنے ہو، اللہ کا خلیفہ سامنے ہو، تو پھر ہم کو حدیثوں میں کوئی دشواری نہیں۔ جو فرمان رسول فرمان مہدی کے مطابق ہوگا وہی درست ہوگا، اور جو فرمان رسول اگر فرمان مہدی موعود علیہ السلام کے مطابق نہ ہوگا تو دشمنوں کی سازشیں ہو سکتی ہے۔ قربان جائیے کہ حدیثوں کو بھی اگر پیش کیا جا رہا ہے تو مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کے اقوال، ان کے نقول پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ اور اس بات سے بھی مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ لیجئے، جس شیطان پر لعنت برسائی جاتی ہے، جس یزید پر لعنت برسائی جاتی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب بات رکھی گئی، کیا شیطان پر لعنت بھیجنا چاہیے، کیا یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی شان و عظمت دیکھیے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شیطان تھا اس کو بھی جو عزازیل نام رکھا گیا تھا، ابلیس اسی وجہ سے بنا کہ اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اور یزید جو یزید بنا، ملعون ہوا، دھتکارا گیا، وہ یزید بھی اس وجہ سے یزید بنا کہ اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اور وہ نفس ان کے پاس بھی تھا، یہ نفس تمہارے پاس بھی ہے۔ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کے سینے میں فرعون موجود ہوتا ہے، سامان موجود نہیں ہوتے۔ جب سامان ملنے لگتے ہیں وہ اپنی فرعونیت ظاہر کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس کا اظہار کرتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے نفس کے تعلق سے فرمایا کہ نفس پر ملامت کرو، شیطان اور یزید پر ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہم ماننے والے ہیں، ہماری جنازوں کے پیچھے، ہمارے میتوں کے پیچھے ہم خاموشی سے چلتے ہیں اور اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ غیروں میں دیکھیے اپنے جنازوں کے پیچھے کلمات پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ شریعت میں خود حکم دیا گیا ہے کہ جنازے کے پیچھے بات کرنا، آواز کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ قربان جائیے مہدی موعود علیہ السلام پر کہ ہم کو وہ تعلیم دی ہے جو عالیت کی تعلیم ہے۔ اور جب عالیت کی بات ہو رہی ہے تو بات یہ بھی کہتا چلوں کہ قرآن کہہ رہا ہے سوال مت کرو، لوگوں سے سوال مت کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال مت کرو۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تم سوال بھی مت کرو، تم صورت سوال بھی مت کرو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر مانگنا ہے تو لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگو، ہر شے خواہی از خدا خواہ، جو مانگنا ہے خدا سے مانگو۔ اور فرماتے ہیں عالیت کی بات ہو رہی ہے، عالیت میں فرماتے ہیں از خدا جز خدا، مطلب کہ بہتر تو یہ ہے، عالیت تو یہ ہے کہ خدا سے، خدا کے سوا کچھ نہ مانگو، اور عالیت یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس عزت والا وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عالیت پر چلتا ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم عالیت پر چلا کرو، اگر وہاں سے پاؤں سرکے تو رخصت پر آ کر گرو گے، اگر فتوے پر چلو گے، رخصت پر چلو گے، وہاں سے گرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ تو ہمارا مقام مہدویوں کا مقام، عظمت کا مقام، مہدی کا مقام، عظمت والا مقام، شان والا مقام، عالیت والا مقام، عالیت والا مذہب ہم رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث جبرائیل کے اندر تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کی تعلیم دے رہے ہیں کہ عبادت کرو تو خدا کو دیکھ کر کرو، یا یوں سمجھو کہ خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز عشق کو ادا کیا. کبھی غار ہرا میں نماز ادا کی، کبھی غار ثور میں آپ نے نماز ادا کی، کبھی مکے میں کعبے کے سامنے آپ نے نماز ادا کی، کبھی مدینے میں مسجد نبوی میں آپ نے نماز ادا کی، کبھی دن میں تو کبھی رات میں نماز ادا کی، کبھی مدثر تو کبھی مزمل بن کے آپ نے نماز ادا کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیروی اور اتباع میں صحابہ نے بھی نماز عشق ادا کی. حضرت عمر فاروق نے پیٹ میں 6 بار خنجر لے کر بھی نماز فجر عشق نماز ادا کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں سر سے لے کر پاؤں تک تیر کھا کے بھی نماز عشق ادا کی. وہی تعلیم مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو دی ہے کہ نماز عشق ادا کرو. اور نماز عشق ایسی ادا کی کہ سر سے لے کر پاؤں تک 125 من کی بیڑیاں ڈال دی گئی، پھر بھی نماز عشق ادا کی. کبھی پٹن کے اندر بغیر تن کے ساتھ نماز ادا کی، تو کبھی جو ہے شہادت کے بعد سروں نے نماز عشق ادا کی. یہ نماز عشق مہدی موعود علیہ السلام ہم کو دے کر گئے ہیں. وہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز کتنی عالیت کی نماز ہے، ہماری نماز کتنی عظمت کی نماز ہے. اور ان کی نمازوں کے لیے یہ پیسے لیتے ہیں، دنیا کی حقیر مول لیتے ہیں. اس نماز کے لیے بلانے والی دعوت کے پیسے لیتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اس کی تلاوت کے پیسے لیتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کے حقیر کوڑیاں مت لیا کرو. ہم کو عالیت اور عظمت والا دین اور نماز مہدی موعود علیہ السلام دے کر گئے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام جو نماز ادا کی دیے ہیں، اس نماز کی عالیت بھی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اس میں وہ ہو جاتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت وہ کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اور خدا کو دیکھ کر عبادت کرنے والی مثال دور نبوت میں حضرت مولا علی مشکل کشا نے بھی دی ہے کہ جب تیر لگا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تیر نکال بھی لیا گیا تو خبر نہ ہوئی. وہ نماز عشق، وہ تعبد اللہ کأنک تراہ کی نماز آپ نے پڑھی ہے. اور وہی نماز ولایت میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو دی ہے کہ کئی ایک بندگان خدا نے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، آج تک کے 100 سال پہلے کے بزرگوں نے بھی وہ نمازیں ادا کرتی تھی کہ وہ ظاہر میں یہاں ہوتے تھے لیکن باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ضم ہو کر عبادت کرتے تھے. ویسی نماز ہم کو ملی ہے. آج بھی ان کی تقلید میں، ان کی پیروی میں، ان کی نقل کی نماز تو ہم کرتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ عظمت ہے، مہدویوں کی شان ہے، مہدویوں کی نماز ہے. آج بھی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے تن بدن میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ان کے تن بدن میں جلن شروع ہو جاتی ہے. نماز شروع ہوتی ہی جسم کھجلانے لگتا ہے اور مہدوی نماز پڑھتا ہی مطمئن اور اطمینان میں آ جاتا ہے. یہ مہدوی کی عظمت ہے، یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی عظمت ہے. بس ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدویوں کی مثال مچھلیوں کی مانند ہے. عظمت ہے مہدویوں کی. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدویوں کی مثال مچھلیوں کی ہے اور غیروں کی مثال بچھو اور جیسے سانپوں کی طرح. جب جو غیر مہدوی ہیں ان کو آپ بھول سے بھی چھیڑ دو، یا اوپر مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جو پچھلے اولیاء تھے وہ جلال کا تاثر رکھتے تھے، اثر جو اپنے اندر رکھتے تھے جلال کا رکھتے تھے، لیکن مہدویوں کے اندر ہمیشہ جمالی صفت رہی ہے اور وہ جمالی صفت مچھلیوں کی مانند ہے. مہدوی مچھلیوں کی مانند ہوتا ہے. مچھلی کیسی ہوتی ہے؟ مچھلی کا شکار کرنے پہ آپ آمادہ ہو جائیں تو مچھلی کو آپ پکڑو، اس پر ظلم کرو، اس کو مارو، اس کو کاٹو، مچھلی کچھ جواب نہیں دیتی، آواز تک نہیں کرتی جب مچھلی کو ہم مارتے ہیں. اور جب مچھلی تھوڑی سی زخمی بھی ہو جاتی ہے تو مچھلی اندر چلی جاتی ہے، پلٹ کر آ کر دشمنی نہیں
लेती, बदला लेने पर आमादा नहीं होती। ये महदवियों की सिफत है। और जो गैर है, भूल से भी उनको छेड़ लिया जाए, जानबूझकर तो नहीं, भूल में भी छेड़ने पर या तो डस देते हैं या डंक मार देते हैं। महदवी 600 साल की पूरी तारीख में गवाही रखती है। पूरा हिंदुस्तान कौम महदविया के ताल्लुक से गवाही देता है कि महदवियों ने कभी अपनी तरफ से जुल्म नहीं किए, महदवियों ने कभी हुकूमतें जागीरें नहीं बनाई है, महदवियों ने तो हुकूमतें होने पर छोड़ दिए हैं, जागीरें होने पर छोड़ दिए हैं। पूरी तारीख हिंदुस्तान की ये गवाही नहीं दे सकती कि महदवी दुनिया परस्त थे, दुनिया को जमा करना चाहते थे। कि शेख मुस्तफा गुजराती अलैहि रहमा ने तो अकबर के दरबार में भी गए तो आपने वो तमाम सोने के वर्क छोड़ दिए और सिर्फ अल्लाह की किताब लेकर आ गए, और चुनने वाले उन सोने के औराक को लेने लगे, जबकि वो दरबार के उलमा थे। वहीं पर हक और बातिल की हक्कानियत मालूम हो गई। यही बात है कि महदवी हमेशा मजलूम रहे हैं। शेख मुस्तफा गुजराती कांटों के पिंजरे में रखे जाते थे, मजलूम रखे गए, हमेशा उनको जैसे जुल्म किया गया। यही तारीख आज भी है कि महदवी हमेशा मजलूम रहा है, जालिम नहीं रहा, क्योंकि महदवी हमेशा मछली रहा है और मछली हमेशा पानी में रहती है और पानी में लूलू मरजान भी रहते हैं। हम अगर पानी में रहते हैं तो हमको लूलू मरजान मिलते हैं। हम महदवी हैं, पानी में रहने वाले हैं, लूलू मरजान भी पानी में रहने वाले हैं, और वो मारिफत इलाही के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह बोलने सुनने से ज्यादा हमको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने आप को पहचानने की अल्लाह तबारक व तआला हमको तौफीक दे। हम वो महदवी है जो जमाने से लड़े हैं, बस खुदा के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद है, उसके सिवा हमारा कुछ नहीं। हजरात, मैं कुछ शेर महदवी के ताल्लुक से कहता हूँ। जमीनो समा है हमारे लिए, जमीनो समा है हमारे लिए, मकीनो मकां है हमारे लिए, शजर वो हजर है हमारे लिए, सभी बहरोबर है हमारे लिए, है सब कुछ बना बस हमारे लिए, मगर हम बने खुदा के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितने बहुत बेहतरीन मछली की याद दिलाए, मछली खाना है।